سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو آج سورہ یوسف کی 22ویں نشست ہے۔ آئندہ اتوار کو 23ویں ہوگی اور اس میں انشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 106، یہ ٹوٹل 6 آیات ہیں۔ ان 6 آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آج کے درس قرآن میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو قلب و جگر میں بسانے، عمل کرنے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق ربی عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ حضرات نے گزشتہ درس قرآن میں سماعت کیا تھا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور برادران یوسف شاہ مصر کے دربار میں حاضر ہو چکے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنی والدہ اور ایک روایت کے مطابق اپنی خالہ، ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران نے بشمول والدین سجدہ کیا۔ سجدے کے حوالے سے باتیں میں پیش کر چکا۔ اگر سجدہ کسی کو کیا گیا اور معاذ اللہ اللہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر یا معبود سمجھ کر، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ کفر اور شرک ہے۔ لیکن اگر کسی کو سجدہ کیا گیا اور وہ سجدہ اسے اللہ سمجھ کر نہیں، معبود سمجھ کر نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ سمجھا جائے اور بطور ادب اور احترام کے کیا جائے، جیسے کسی نے ماں کو کر لیا یا اپنے باپ کو کیا یا پھر عالم یا پیر کو کیا، اسے جب پوچھا جاتا ہے کہ تو جو سجدہ کر رہا ہے کیا سمجھ کے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ سمجھ کے نہیں کر رہا، معبود سمجھ کے نہیں کر رہا، میں ماں سمجھ کے کر رہا ہوں یا باپ سمجھ کر کر رہا ہوں یا پھر اپنا پیر سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اس سجدے کو کہتے ہیں سجدہ تحیت۔ اس کا دوسرا نام ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کو، باپ کو، پیر کو، یہاں تک کہ نبی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل حرام ہے۔ لیکن سجدہ تحیت، جس کا دوسرا نام سجدہ تعظیمی ہے، یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران نے بشمول والدین، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، جو کہ سجدہ تعظیمی تھا، ادب پر مشتمل سجدہ تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے شان و شوکت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو آج کا درس اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ باتیں تو گزشتہ اتوار کی تھی۔ آج چونکہ ہم درس اسٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 101 سے، اس کے اندر یہ بات مذکور ہے، جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچ گئے، اپنے لگتے جگر کے ساتھ شاہی محل میں رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام اب اس کے بعد 24 سال حیات رہے اور پھر اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ 24 سال جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام حیات رہے تو انہوں نے اس بات کی وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جسد خاکی مصر میں مت دفنانا۔ ظاہر بات ہے مصر میں
یہ اب آخری دورانیہ گزار رہے ہیں، 24 سال گزارے، میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا۔ میرا جو جسد خاکی ہے نا، یہ مصر میں مت دفنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، ابا کہاں تدفین کی جائے؟ وصیت فرمائی، میرے والد گرامی جن کا اسم گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ان کی جو مزار ہے اور تربت مقدس ہے، اس کے پڑوس میں میری تدفین ہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو مزار پر انوار ہے وہ ملک شام میں۔ اب ملک شام اور مصر ظاہر بات ایک فاصلہ ہے، لیکن آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میری تدفین میرے والد گرامی کے پڑوس میں ہو۔ یہ آپ کی وصیت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اب انتقال ہو گیا، آپ کی جسد خاکی کو ایک تابوت میں بند کیا گیا اور مصر سے آپ کو لایا گیا ملک شام۔ ملک شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا جہاں مزار پر انوار ہے، انہی کے سائے میں ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مزید 30 سال حیات رہے۔ 30 سال کے بعد آپ نے بھی پردہ فرما لیا۔ ظاہر بات ہے جس نے بھی دنیا میں آنا ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام 30 سال زندگی گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، جو کہ سورہ یوسف آیت نمبر 101 کے اندر مذکور ہے۔ عرض کی کہ اے مولا، تو نے مجھے سلطنت عطا کی اور جو باتیں ہوتی ہیں ان کے انجام کا مجھے علم دیا۔ تو ہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ اے مولا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ حالت اسلام میں ہو اور میرا شمار نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کی۔ اسی پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ کمپلیٹ ہو گیا۔ جو واقعہ چل رہا تھا نا، آج 22ویں نشست ہے، یہ مکمل ہو گیا۔ اب مزید سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا کوئی واقعہ مذکور نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی چند آیتیں ہیں۔ اس کے اندر اب اللہ رب العزت جو آیت نمبر 102 سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا اپنے حبیب کے سامنے۔ اے پیارے حبیب، یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے برادرین یوسف کا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اور یہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ یعنی اللہ اس بات کا اظہار کرتا ہے اپنے حبیب کے سامنے کہ پیارے حبیب، کسی کو نہیں بتانا، ہم نے تمہیں یہ خبر دی ہے اور یہ غیب کی خبروں میں سے خبر ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے اس بات کو بھی واضح کیا، اے حبیب، جب برادران یوسف کا برتاؤ یوسف کے ساتھ بس سلوکی والا تھا، آپ ان کے درمیان میں نہیں تھے، یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور اطلاع دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دی، اطمینان دیا، اس لیے کہ نبی یہ چاہتے تھے ہر ایک کلمہ پڑھ لیں، لیکن اکثر نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فرمایا، اے پیارے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی ہرس ہو رہی ہے، ہر ایک کلمہ پڑھ لے اور ہر ایک یہ کہے کہ اللہ کا وجود ہے اور وہ اکیلا تنہا یکتا ہے، جسے آسان لفظوں میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے وضاحت، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ جب کہ آپ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں میں جو تمہارے درمیان تبلیغ کر رہا ہوں نا، میں اس کے عوض میں کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، یعنی ایسا نہیں کہ مجھے کوئی سیلری دی جائے، مجھے کوئی تنخواہ دی جائے، میں تو بس اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن تمام عالم کے لیے رحمت ہے،
مزید اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی وعدے کیا، یہ جو بدبخت ہے نہیں مانتے، یہ اپنے ارد گرد اللہ کی نشانیاں تو دیکھیں، زمین میں کیا نشانیاں ہیں، آسمان میں کیا نشانیاں، ہر ایک نشانی یہ کہتی ہے اللہ کا وجود بھی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی وعدے کیا کہ یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، مسلمان نہیں ہو رہے، اچھا لیکن ان میں ایسے اکثر ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، لیکن وہ اللہ کو ایسے مانتے ہیں کہ جب بتوں کے پاس جاتے ہیں تو بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے اللہ، معاذ اللہ۔ ایسے اکثر لوگ آپ کو ملیں گے۔ یہ تھی 6 آیات، اور 6 آیات کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آیت وائز میں تفصیل پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ اسکرین میں ملاحظہ کریں کیونکہ میں لفظوں کی بھی وضاحت بعض جگہ پر کروں گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101، جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 24 سال مصر میں یعقوب علیہ السلام رہے، اور پھر اس کے بعد مزید 30 سال حضرت یوسف علیہ السلام حیات رہے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی، میرے رب، اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، مولا میں نے تجھ سے مانگا نہیں، طلب نہیں کیا، بغیر مانگے بغیر طلب کیے تو نے مجھے مصر کی بادشاہت عطا فرما دی۔ ہم تو مانگتے ہیں نا، یوسف علیہ السلام نے نہیں مانگا، بغیر مانگے اور بغیر طلب کیے۔ یوسف علیہ السلام نے طلب کی، کس کی طلب کی؟ جب دیکھا کہ زلیخا فریفتہ ہو چکی ہے، بچنا مشکل ہے، اور مصر کی عورتیں بھی فریفتہ ہیں، ان سے بچنا مشکل ہے، تو یوسف علیہ السلام نے چاہت کی رب کی بارگاہ میں، اے مولا مجھے قید خانے میں بند کروا دے۔ آپ بند ہو گئے۔ پھر جب آپ قید خانے میں رہے تو اب پھر خود ہی دعا کی، اے مولا اب مجھے قید خانے سے نکال دے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو قید خانے سے نکال دیا۔ لیکن آپ مکمل قرآن کی اسٹڈی کریں اور ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اے مولا مجھے مصر کی بادشاہت دے دے، یہ نہیں مانگا، بلکہ یوسف علیہ السلام ہمیشہ صبر کرتے رہے، اور اس صبر کا پھل کیا ملا؟ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے جو یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کا انجام کیا ہوگا، اس کا علم اے مولا تو نے مجھے سکھا دیا۔ اس کے بارے میں ائمہ تفاسیر نے بتایا خوابوں کی تعبیر۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کی رات کے اندر اگر آپ دیکھیں چند باتیں آپ کو ممتاز ملے گی۔ ایک بات کیا ہے؟ حسن یوسف، انبیاء میں مشہور، بلکہ اس امت میں بھی مشہور۔ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو حسن یوسف کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اچھا، حسن یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام ممتاز ہے۔ دوسری بات کیا ملی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی ایسی بادشاہت ملی کہ اس انداز کا کوئی بادشاہ بنا ہی نہیں، جس کی ساری وضاحت میں پچھلے دروس قرآن میں کر چکا ہوں۔ تیسری چیز جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی اور وہ آپ کی امتیازی شان ہے، وہ خوابوں کی تعبیر ہے۔ یعنی جب بھی یوسف علیہ السلام کا نام آئے گا یاد رکھیے گا یہ 3 چیز ایسی ہے کہ جو ان کے نام پر ہی ہمارا ذہن ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ امتیازی خصوصیات ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں؟ فاطر السماوات والارض، جس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا یہ جو زمین اور آسمان ہے اس کا بنانے والا، اس کو تخلیق دینے والا،
مولا وہ تو ہے. یہ آپ نے عرض کی. پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اپنی عاجزی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھے گا. میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ پہلے یہ تو ذہن میں رکھو کہ آپ کا جو کاسہ طلب ہے وہ خالی ہے. اگر یہ ذہن میں رکھا ہی نہیں ہے اور ہم نے ذہن بنا لیا بہت کچھ ہے تو پھر کیا لوگے بھائی؟ پہلے یہ ذہن ہونا چاہیے ہم کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ. مولا دنیا کے اندر و آخرت میں ہمارا مددگار تو ہی ہے، میں تو بے بس ہوں. اس کا اظہار ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام اور باتیں کر رہے ہیں، دعا ابھی اسٹارٹ ہو رہی ہے. دعا ابھی ہے. دعا کیا ہے؟ توفنی مسلمہ. اے مولا جب میری روح قبض ہو نا تو اس وقت اسلام پر روح قبض ہو، جس کو ہم کہتے ہیں خاتمہ بالایمان. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ عرض کی وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ. اے مولا میرا شمار تیرے نیک بندوں میں کر رہے. اب اس آیت کریمہ پر ذرا آپ توجہ دیں، میں کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا انداز ہے، آپ کو اسلوب سکھایا جا رہا ہے. جب آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو کیسے کریں؟ یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا تو پہلے آپ تذکرہ کریں کہ مولا تو نے مجھے یہ بھی دیا، مجھے یہ بھی دیا. مولا تو نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی دیکھنے کو، چلنے کو پاؤں دیا، پکڑنے کو ہاتھ دیا. یہ دعا کا اسلوب بتا رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں نا آیت کریمہ میں دعا تو صرف اتنی ہے وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. لیکن آیت کریمہ یہاں سے اسٹارٹ نہیں ہو رہی، بلکہ آیت کریمہ میں پہلے یہ بتلایا جا رہا ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اظہار کیا مولا تو نے مجھے سلطنت عطا کرا. تو ہر انسان کا کام ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں مانگے نا تو اس کا رب ایسا ہو. حمد کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، درود پڑھے اور پھر رب کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، نعمتوں کا تذکرہ کر. پھر اس کے بعد اس بات کا اظہار کرے مولا میں اس کا مستحق نہیں ہوں، اس کا اہل نہیں ہوں، اور تو ہی جو ہے نا میں بے بس ہوں، بے کس ہوں، تو ہی ہمارا کارساز ہے اور جو ہمارے دکھڑوں پر مرہم رکھنے والا ہے. جب آپ اس کا اظہار کر لیں، اظہار کرنے کے بعد اب آپ آ جائیں اپنے مدعا پر جو آپ مانگنا چاہ رہے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا بتلا رہے ہیں دعا کرنے کا طریقہ، تعلیم ہے یہ. اور یہاں دوسری بات جو قابل توجہ ہے، یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ توفنی مسلمہ. مولا میرا خاتمہ اسلام پر فرما. وہ نبی ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آج کل ہم اگر دعا مانگتے ہیں تو خود آپ نوٹ کریں ایمان کی سلامتی کی دعا کتنی مرتبہ مانگتے ہیں. یہ خود آپ چیک کریں، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے. اس کا مطلب ہے کہ اہم ترین دعا کیا ہے؟ اہم ترین دعا خاتمہ ایمان پر ہو. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھے گا نبی معصوم ہوتا ہے. یقینی بات ہے کہ نبی کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر دعا کیوں کی؟ یوسف علیہ السلام کیوں دعا کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام اسی لیے تو دعا کر رہے ہیں تاکہ میرے محبت کرنے والے نہ سیکھیں. یہ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، اللہ بچائے بے ایمانی سے. لیکن ہمیں تبلیغ کی جا رہی ہے، ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرو. حدیث بارکہ میں آتا ہے، توجہ رکھیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. بڑی بڑی ہستیاں ڈرتی تھی کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے،
اور آج کا ڈیڑھ ہوشیار کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میرا ایمان ایسا ہے، میرا ایمان ویسا ہے۔ ارے بھائی، یہاں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ہمیشہ خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اچھے عمل کرتا ہے، جنت کے قریب ہو گیا، جنت کے دروازے پر پہنچا، لیکن خاتمہ ہو گیا کفر پر، پلٹا دیا گیا، گیا جہنم میں۔ اور ایک ایسا شخص ہے جو برے کام کرتا گیا، جہنم کے منہ پر پہنچ گیا، لیکن آخری وقت میں ایسے اچھے عمل کر لیے، اللہ نے وہاں سے پلٹا دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کیونکہ سارا دار و مدار کس پر ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے ہمارے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ دوسرا پیغام کیا؟ یہ بھی دعا کریں، مولا نیکوں کے ساتھ کر دے۔ نیک کون ہے؟ تیرے نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ۔ یہ دعا بتائی جا رہی ہے، دعا سکھائی جا رہی ہے کہ خاتمہ علی الایمان کی دعا کرو، اور خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہمارا حساب کتاب کاؤنٹنگ کس کے ساتھ ہو؟ نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 مکمل ہو گئی، اور سورہ یوسف کا واقعہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے، اپنے حبیب کو کہتا ہے، اور یہاں کیا کیا جا رہا ہے اس کو بھی سنیے گا، سمجھے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا، پھر اس کے بعد 30 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا، مصر کے لوگ جو ہے نا، یعنی سمجھے کہ انتہا درجے کے یوسف علیہ السلام کے محب تھے، انتہا درجے کے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ ظاہر بات ہے اکثر لوگ گالیاں ہی بکتے، کرتوت ہی ایسے۔ اور یہ محمد بن قاسم سندھ میں آیا، جبکہ اکثریت اس زمانے میں سندھ میں جو ہے نا ہندوؤں کی تھی، لیکن جو عدل و انصاف کو قائم رکھا نا، جب جانے لگا نا تو ہندو کہنے لگے آپ نہ جائیں۔ یہ باقاعدہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، محمد بن قاسم کا جو انداز تھا۔ اور آج کل کا اگر کوئی جائے تو اکثر کیا کہیں گے؟ جاتا کہ مر ہی جائے، جان چھوٹے کی بوجھ بنا ہوا ہے، سارا ستیہ ناش کر دیا، ملک کا تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن بڑی بڑی ہستیاں تھی نا، کہ سیدنا صدیق ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی شیر خدا، یہ جو ہے نا اس زمین والوں کے لیے کیا تھی؟ رحمت تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، اور ہر کوئی ان سے محبت کرتا تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کس بات پر جھگڑا؟ جھگڑا یہ ہوا، ہر ایک کہتا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارکہ ہمارے محلے میں بننی چاہیے۔ اب مصر میں تو کئی محلے ہوں گے، 10-15 تھوڑی ہوں گے۔ مصر ایک بہت بڑا ملک تھا، اور اس کے اندر کئی محلے تھے۔ ہر محلے کے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں قبر بنے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں جی؟ کہا اگر ہمارے محلے میں قبر ہوگی نا تو یوسف علیہ السلام کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا، اللہ والے کی جہاں قبر ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار مزارات پر آپ کیوں جاتے ہو؟ بھائی ہم کہتے ہیں مزارات پر ڈول ڈھماکے کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ عورتیں جاتی ہم منع کرتے نہیں جائے۔ وہاں اگر کوئی فسق و فجور ہوتا ہے نہیں کیا جائے، ہم کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ادب کے ساتھ مزار پہ جاتا ہے تو پھر ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیوں جاتے ہیں بھائی مزار پہ؟ بھائی مزار پہ اس سے جاتے ہیں کہ مزار پہ جب جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا بارش جب برستی ہے نا تو اچھوں پہ بھی برستی ہے، بروں پر بھی برستی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک حدیث واقعہ ہے مسلم شریف کی، توجہ رکھیے گا، مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور فرشتے آگے دیکھا یا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے بڑے خوش ہیں، ذکر ہو رہا ہے۔ ایک بندہ آیا، ذکر کی محفل میں بیٹھنے نہیں آیا، توجہ رکھیے گا، ذکر کی محفل میں بیٹھنے نہیں آیا، بلکہ وہ ذکر کی محفل میں کسی کو تلاش کرنے آیا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، کہا یہاں بیٹھ جاتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، وہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس کا مطلب وہ ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا۔ اب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بڑے میں شارٹ انداز میں بتا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو ذکر کرنے والے تھے نا، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں بخش دیا، انہیں میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے عرض کرنے لگے، توجہ رکھیے گا، فرشتے عرض کرنے لگے اے مولا ان میں ایک ایسا بندہ تھا جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، کسی اور ارادے سے آیا تھا، لیکن بیٹھا تھا ان کے بیچ میں، آ گیا تھا لیکن ارادہ ذکر کا نہیں تھا۔ مولا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا میں رحمان ہوں، سب پر میری رحمتیں برس رہی ہے، اسے محروم کروں گا نہیں، اسے بھی بخش دے گا۔ یعنی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہم مزارات اولیاء پر کیوں جاتے ہیں؟ بھائی رحمتوں کی بارش ان پر ہوتی ہے، ہم تو پتہ نہیں ایسے نکمے ہی ہیں، ہمارے کیا خوبی، ہمارا کیا کمال، لیکن ان کے دربار پر جب جاتے ہیں نا تو رحمتیں برس رہی ان پر ہوتی ہے، لیکن کہتے جو ان کے دربار پر آتا ہے رحمت برس رہی ہے نا تو وہ رحمت کے چھینٹے جو ہے نا جانے والوں کے سروں پر بھی گرتے ہیں اور پھر ان کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا لوگ کہنے لگے ان کا مدار ہمارے محلے میں بنے گا۔ یہ تنازع ہو گیا، جھگڑا، نوبت کہاں تک پہنچی پتا آپ کو؟ گتم گتا ماریں گے، یہی ہو گیا۔ لیکن یہ جو جھگڑا ہونا تھا ہوا نہیں، ہونا تھا، یہ کس ارادے سے تھا؟ یہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے برکت حاصل کرنا تھا، اس کے لیے چاہ رہے تھے کہ نہیں آپ کا مزار، آپ کی قبر مقدس ہمارے یہاں بنے۔ اب اس کے بعد فیصلہ کیا ہوا پتا آپ کو؟ فیصلہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی جسد خاکی کو ایک تابوت میں بند کیا جائے۔ دریائے نیل جو ہے نا یہ پورے مصر کو سیراب کرتا ہے، تو دریائے نیل کے اندر ان کی تدفین ہو۔ کیوں جناب؟ اس لیے کہ پانی جب ان کی قبر سے ٹچ ہوگا تو پانی وہاں ٹھہرتا تو نہیں ہو، تو آگے جا رہا ہے، جب وہ آگے جائے گا تو سب کو اس پانی کی برکتیں ملے گی۔ کس کو؟ سب کو، سارے مصر والے کو۔ یہ طریقہ انہوں نے نکالا، اب طریقہ بڑا بہترین ہے کہ اس کے ذریعے کیا ہوگا، ہر ایک کو برکت مل جائے گی، وہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا نا کہ نہیں میرے محلے میں مزار بنے، وہ کہتا میرے محلے میں مزار بنے۔ یہ طریقہ بڑا اچھا نکالا، کہا ٹھیک ہے پانی تو ٹچ ہوتا رہے گا، اور وہ پانی جو ہے نا پورے مصر کو سیراب کر رہا ہے، ہر گھر میں وہ پانی جائے گا، سب کو برکتیں ملے گی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اب تدفین کہاں ہوگی؟ دریائے نیل کے اندر۔ 400 سال گزر گئے، توجہ رکھیے گا، 400 سال گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس قبر کو تلاش کیا کہ وہ قبر انور کہاں ہے، کیونکہ دریائے نیل میں ہے، وہ چھپی ہوئی تھی، اس کو تلاش کیا گیا۔ جب اس کو تلاش کیا آپ کو ملی، ملنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کی کھودائی کی اور اندر سے تابوت نکالا۔ تابوت نکالنے کے بعد اب آپ اس کو لے گئے، اس تابوت کو شام، کہاں؟ ان کے والد گرامی کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہی کے قریب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ اچھا اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہاں سے وعدے ہو گیا، فاصلہ کتنا ہے؟ 400 ایئرس، 400 سال کا فاصلہ۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان فاصلہ کتنا؟ 1700 برس کا۔ پہلے 400 گئے، اب 1700 برس۔ اچھا پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 569 سال۔ دیکھیں کتنا لمبا دورانیہ ہے۔ اسی دورانیے کا تذکرہ قرآن دیکھیں کیسے کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیارے یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو اتنی پرانی ہے، جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ نبی نے ہمیں بتلایا اور پھر نبی کے صدقے آپ کو بھی پتا چل رہا ہے، مجھے بھی پتا چل رہا ہے، سارا واقعہ پتا چلا نا، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، لیکن کہاں سے پتا چلا؟ قرآن سے پتا۔ اور یہ اللہ کی کیا تھی؟ وحی تھی، اور اللہ اپنے حبیب پر یہ وحی نازل فرما رہا تھا۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح، نماز فجر پر آئی، فجر کے بعد آپ اپنے ممبر پر آ گئے، بیان کرنے لگے۔ بیان ہمارا درس قرآن تو 35-40 منٹ کا ہوتا ہے، نبی نے فجر سے لے کر ظہر تک بیان کیا۔ فجر کے بعد اسٹارٹ ہوا، ظہر تک چلا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، نبی ممبر سے اترے،
آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی, ظہر کے بعد پھر منبر پر جلوہ افروز ہو گئے. اب پھر بیان آپ نے اسٹارٹ کر دیا. وہ بیان کب تک چلا؟ عصر تک. پھر عصر کا وقت ہو گیا, نبی پھر منبر سے اترے, نماز عصر کی امامت فرمائی. عصر کے بعد پھر آپ منبر پر تشریف فرما, پھر بیان فرما. یہ بیان کب شروع ہوا؟ فجر کے بعد. کب تک چلا؟ مغرب سے پہلے تک. بس نمازوں کے لیے آپ اتر جائیں. لیکن صحابی کیا فرماتے, سنیے گا. صحابی نے فرمایا اس بیان میں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا تھا میرے نبی نے سب بتلا دیا. یہ غیب کی خبریں نہیں تو کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث. اور اللہ کے حبیب نے اللہ کا دیدار کیا. امام اہل سنت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو رو. یہ نبی کی شان. پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وما کنت لدیہم. اے پیارے, جب یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا نا, اس وقت تو ہم نے آپ کی روح کے اندر اس باڈی کو ڈالا ہی نہیں تھا. آپ کی ولادت تو بہت بعد میں ہوئی نا, اتنا عرصہ میں نے آپ کو بتا دیا, اتنا طویل دوران دیا, 400 سال 1700 سال 569 سال, اتنا لمبا. تو اس وقت آپ وہاں نہیں تھے, کیونکہ اس وقت تو آپ عالم ارواح میں تھے, آپ نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم, کب؟ جب برادران یوسف نے پختہ ارادہ کر لیا ہم نے ایسا کرنا ہے. یہ وہی پرانی بات جو دروس میں آپ سن چکے ہیں. وَهُمْ يَمْكُرُونَ, اور وہ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ سازش کر رہے تھے اپنے بھائی کے خلاف, یوسف علیہ السلام کے بھائی. سورہ یوسف آیت نمبر 103. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اے حبیب, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا دل مچل رہا ہے, تڑپ رہا ہے, بس آپ کے دل کے اندر یہی خواہش ہے سب کلمہ پڑھ لو. لیکن اللہ کا نظام ہے, حکمت الہی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کا دل تو چاہتا, ہم دیکھ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سارے کلمہ پڑھ لیں, لیکن ان میں سے اکثر نے کلمہ نہیں پڑھا. اس سے کہ نبی علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تو تقریباً 1.25 لاکھ تھے نا لگ بھگ, لیکن دنیا تو بہت بڑی تھی, لیکن تھے یہ ایک طریقے سے مٹھی بھر. لیکن اللہ نے کیسا نظام بنایا, وہ 1.25 لاکھ تھے, آج اربوں میں ہے, آج اربوں میں الحمدللہ مسلمان. سورہ یوسف آیت نمبر 104. میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا, تفسیری ترجمہ, مرادی باتیں بتا رہا ہوں. وما تسألهم علیہ من اجر. اے محبوب, آپ انہیں کہتے ہیں میں جو تبلیغ کرتا ہوں مجھے پیسے نہیں چاہیے, کیونکہ اگر میں پیسے لوں تو کوئی کہے گا نا پیسوں کے عوض ہو رہا ہے. آپ کہتے تھے نہیں, مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے, میں اجرت نہیں ہے. آپ بتلا رہے ہیں کہ مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے, مجھے اس کے پیسے نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں. پھر قرآن کی شان بیان کر دی, ان هو الا ذکر للعالمین. اے حبیب, یہ قرآن نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے. سورہ یوسف آیت نمبر 105. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. زمین آسمان کے اندر کتنی نشانیاں ہیں, یمرون علیہا, جو ان کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. یہ ان نشانیوں کے قریب سے گزر رہے, زمین پر چل رہے ہیں, آسمان کو دیکھ رہے ہیں, ستاروں کو دیکھ رہے ہیں, آفتاب کو دیکھ رہے ہیں, ماہتاب کو دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. لیکن اس کے باوجود یہ غافل ہے. یہ انہیں کہا جا رہا ہے جو اسلام قبول نہیں کر رہے. ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اب اللہ نے وعدے کیا, بعض لوگ کہنے لگے آپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, جو آپ کا اللہ ہمارا بھی اللہ, جو آپ کا معبود ہے ہمارا بھی معبود ہے. لیکن کہتے کیا ہے, کہتے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اب وہ بتوں کو سجدہ کرتے اور بتوں کو خدا کہتے. تو کہا کہ ایسے اکثر لوگ تھے جو اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہاں آپ مانتے, ہم بھی اللہ کو مانتے, آپ اللہ کو سجدہ کرتے, ہم بھی کرتے, لیکن یہ جو بت ہے نا یہ بھی ہمارے اللہ ہے, ایمان نہ لائے. وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ شرک کی وبال میں مبتلا رہے.
ایک آخری بات, درس مکمل ہو گیا, آخری بات سنیے گا. ہم بڑے خوش ہوتے, مجھے ذرا عجیب سے لگتا ہے, ہم کہتے ہیں یار ہندو جو ہے نا دادا صاحب کے مزار پر حاضری دے رہا ہے, خواجہ غریب نواز کے دربار پر حاضری, ہم اسے بڑے بڑے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیا بڑے بڑے لفظوں میں بیان کرو یار. بہرحال میرا دین الگ ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا مائنڈ ہے. آپ کو اس سے اختلاف کرنا ہے تو کریں, آپ کی مرضی کوئی ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں یار خواجہ غریب نواز وہ ہے جن کے دربار پر ہندو حاضر ہے. ارے بھائی وہ تو ہندو, ان کا تو ہر کوئی خدا ہے. یہ تو خواجہ صاحب کو خدا سمجھتے ہیں معاذ اللہ, جو ہندو آتے ہیں. تو ان کی بات آپ نہ کریں, ہماری بات کریں. ان کا مزار پر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ اہل اسلام جاتے ہیں, یہ دلیل ہے. ہم جاتے ہیں, ہم خواجہ صاحب کے مزار پر بھی جاتے ہیں, ہم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر بھی جاتے ہیں. یہ غیر مسلم اگر مزار پر آ جاتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یہ تو نظریہ ہی غلط رکھے. یہ تو ہر نفع دینے والی اور نقصان دینے والی چیز کو کیا کہہ دیتے؟ خدا کہہ دیتے. ان کو پوچھو کہ کون ہے خواجہ غریب؟ یہ تو ہمارے ہیں. تو یہ کیا کہہ دیں گے پتا آپ کو؟ کہیں گے یہ تو ہمارا خدا ہے. تو کیا آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں؟ آپ نہیں رکھتے. ہمارا دامن اس سے پاک ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. لا الہ الا اللہ ہم برملا کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں خواجہ صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں, دادا گنج بخش علی حجویری اللہ کے نیک بندے. اور ابھی میں نے بتایا جو اللہ کی رحمتیں ان کی مزار پر نازل ہوتی ہے, ہم جاتے ہیں نا تو ہم بھی وہ رحمتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی سوچ الگ ہے, ہماری سوچ الگ ہے. کسی ہندو نے سوال کیا نا کہ آپ بھی تو کعبے کو سجدہ کرتے, ہم بھی بتوں کو سجدہ کرتے, کیا فرق ہے؟ بھائی تمہاری سوچ الگ ہے, ہماری سوچ الگ ہے. تم بتوں کو جو سجدہ کرتے ہو خدا سمجھ کے کرتے ہو, ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, سجدہ اللہ کو کرتے, کعبے کی جانب کرتے, کعبے کو خدا نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑا فرق ہے, اس فرق کو سمجھے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. خواجہ صاحب وہ ہیں کہ جن کے مزار پر ہندو بھی آتے ہیں. میرے حساب سے یہ کوئی فخریہ باتیں تھوڑی ہے جو پیش کی جائے. فخریہ بات تو یہ ہے آپ یہ کہیں کہ داتا گنج بخش علی حجویری وہ ہیں جن کے مزار پر خواجہ غریب نواز آئے تھے. یہ فخریہ بات ہے, اس کو بیان کیا جائے. یہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری. یہ باتیں بیان کرنے کی ہے, ان کی عظمت, ان کی رفعت, ان کی شان کو بیان کرے. لیکن یہ کہنا کہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر یہ وہ ہیں جہاں ہندو آتے ہیں, ارے بھائی وہ غلط نظریے کے تحت آتے ہیں, انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہم اچھے نظریے کے ذریعے جاتے ہیں, ہمیں فائدہ ہوگا. ہاں کبھی کبھار وہ جو آئے اور قسمت کا تارا چمک گیا تو اللہ ہدایت دے دے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ علیحدہ بات. تو اس کو ذہن میں رکھے گا. بہرحال میں نے اپنا مائنڈ بتایا, جسے اختلاف کرنا ہے کرے, کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ لوگ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں, تو مجھے اس میں کوئی برا نہیں لگتا. کرے 100 مرتبہ کرے, آپ کی مرضی, اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا آج ہمارا 22واں درس ہے, آج کمپلیٹ ہوا. اگلی اتوار کو 23واں درس انشاءاللہ سورہ یوسف اگلی اتوار کو مکمل ہوگی. تو اس میں انشاءاللہ خصوصی دعا بھی ہوگی اور مختصر ذکر بھی ہوگا. یعنی ویسے ہماری محفل ہوتی ہے 35 منٹ, کبھی کبھار 40 منٹ, تو شاید اگلی اتوار کو یہ 40-45 منٹ کی محفل ہماری ہوگی. ضرور بیٹھیے گا انشاءاللہ. سورہ یوسف اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے مکمل کر لی, تو اس کے ہم وسیلہ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے کلام کا, اور انشاءاللہ دعا کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو اتوار آئے گی تو سورہ کہف کا آغاز ہوگا. انشاءاللہ سورہ کہف کی تفسیر پیش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اے مالک, اے پروردگار, ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اے مولا, تو نے ہمیں استقامت دی, یہ تیرا کرم ہے. لا حول ولا قوت, جو ہے تیرے در سے ہے, نہ ہم میں قوت ہے نہ ہم میں طاقت ہے, الا باللہ. اے مولا تیرے ہی عطا سے, تیرے ہی اذن سے ہے. رب جلیل ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. مولا ہماری یہ جو خدمات ہے, درس دینا, درس سننا, درس میں بیٹھنا, اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرما. ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرما. جتنے حاضرین موجود ہیں سب کو اے پیارے اللہ تجھے تیرے محبوب اعظم علیہ السلام کا واسطہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. سب کے رزق میں برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو